سمیہ صاحبہ سے شروع کرتے ہیں. سمیہ صاحبہ ظاہر ہے یہ جو ایک واقعہ ہے ظاہر ہے یہ ایک دوسرے ملک میں ہے, لیکن اس واقعے کو دیکھ کر ہم ذرا اگر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم خاص طور پر ڈریس کوڈ کی بات کریں تو ڈریس کوڈ یا پردہ یہ چیز کس طریقے سے کسی انسان پر, کسی معاشرے پر دین نے لاگو کی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا بتایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے, قرآن میں 2 جگہ حجاب کا اور پردے کا بہت تفصیل سے ذکر ہے, سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں. اور اس میں حجاب کے احکام کا آغاز مردوں سے ہوتا ہے. لوگوں نے حجاب کو صرف عورت کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے, حالانکہ یہ درست نہیں ہے. یہ ایک پورا نظام ہے, ایک پورا سسٹم ہے, اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے مردوں سے خطاب کر کے کہا ہے کہ تم لوگ اپنی نظریں بھی نیچی کرو, اور تم نے اگر کوئی ڈیلنگ کرنی ہے تو ان کو پردے سے پیچھے سے کرو. یعنی دونوں جگہوں پر آغاز مردوں سے ہوتا ہے. اور جہاں تک دیکھیں ڈریس کوڈ کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ڈریس کوڈ بہت محبت کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ اور ترغیب کے ساتھ نافذ ہوا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو کہتے ہیں وہاں اس وقت یہ منادی کرا دی جاتی تھی, اور جو آیت بھی نازل ہوتی تھی تو اس کو اسی طرح سے منادی کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جاتا تھا. ایک خاتون صحابیہ نے یہ جو منادی تھی یہ ایک بازار میں سنی, اور وہ بازار میں ہی اپنے بیٹے کو انہوں نے بھیج دیا چادر لینے, اور وہ خود نہ سر اس میں گود میں چھپا کے تو وہ ایک طرف کر کے بیٹھ گئی. لوگوں نے کہا گھر تک تو چلی جاؤ, کہا کہ نہیں, اگر گھر کے راستے میں موت آ جائے تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں پھر زندگی میری گزری ہوگی, تو میں ایسے نہیں مرنا چاہتی. تو اس طرح سے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ وہ اس کو یعنی کوئی ہمیں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اس کے لیے کوئی سزا پولیسنگ ہو یا اس کی کوئی سزا دی گئی ہو. لیکن میں آپ کو ساتھ ہی دوسری بات بھی بتا دوں کہ میں نے خود پھر ایرانی سفارت خانے سے رابطہ کیا. جب یہ مجھے واقعے کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ بالکل یعنی من گھڑت واقعہ ہے جو کہ مغربی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے, اور وہ اس طرح سے تھا کہ کہتے ہیں کہ ایک وہ جو بچی ہے میسا امینی, وہ اس کو صرف بتایا گیا کہ آپ ذرا ڈریس پراپر پہنے, تو نہ کوئی پولیس اسٹیشن تھا نہ کچھ وہ تھا. وہ اس مرکز گئی ہیں تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اور اس کی ویڈیو انہوں نے جاری کی ہے, اور وہ بالکل من گھڑت واقع ہے کہ یا اس کو کوئی اس کے اوپر تشدد ہوا ہے یا وہ زیر حراست. صحیح ہے, ظاہر ہے وہ ایک گورنمنٹ ورژن آئے گا اس کا, اور ہم ظاہر ہے ہمارا اس واقعے سے کیا ہم نتیجہ نکال رہے ہیں وہ تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیسک اسلامک رولنگز کیا ہیں. ہماری جو گفتگو ہے اس کا تو موضوع یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا میں نے کہا کہ ہمیں نا حقائق ضرور بتانے چاہیے کہ وہ بالکل ایک جھوٹ واقعہ ہے جس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے, لیکن اسلام میں اس طرح کی کوئی پولیسنگ اور وہ نہیں ہے. لیکن ڈریس کوڈ ضرور ہے, قرآن جو بتاتا ہے اور جو سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, لیکن وہ بڑی محبت کے ساتھ اور ترغیب اور تعلیم کے ساتھ اسے نافذ کیا گیا. اچھا, ڈریس کوڈ کی بھی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں نا, مثال کے طور پر کہ کسی نے پردے کی آیت کی 1 یا 2 یا 3 انٹرپریٹیشن کی. اب مثال کے طور پر انٹرپریٹیشن ضرور مختلف ہیں, لیکن سطر کے اوپر کسی کی وہ نہیں ہے. سطر کے اوپر پورے لوگ متفق ہیں, لیکن چہرے کے پردے کے اوپر ضرور انٹرپریٹیشن ہے. لیکن باقی جو ڈریس کوڈ ہے اس کے اوپر تمام علماء متفق ہیں سوائے چہرے کے پردے کے. صحیح ہے. اور اب ایک یہ بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کہی کہ اگر کوئی اس کو نہیں پورا کر رہا تو وہ سزا نہیں ہے, محبت ترغیب یہ 2 چیزیں ہیں. سزا ہمیں کوئی بھی نہیں ملتی کہ اس کی کبھی سزا دی گئی ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صرف ترغیب ہے اور تعلیم ہے اور محبت کے ساتھ ترغیب ہے. حاشر صاحب کی طرف جاتے ہیں. حاشر صاحب, اب یہ تو ایک معاملہ آ گیا کہ جس کے اندر ہم نے ڈریس کوڈ کی بات کی, مردوں کا بھی ڈریس کوڈ بھی ہے, یا پھر بیسیکلی وہ جو نماز کے حوالے سے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, کہیں ہمیں یہ ملتا ہے کہ زبردستی
امپلیمنٹ کروایا گیا ہو کوئی ڈریس کوڈ مردوں کی طرف سے خواتین پر، یا یہ کہ اتھارٹیز کی طرف سے، یا یہ کہ مردوں کی نماز کے معاملے میں یا کسی بھی ریلیجس معاملے میں کہ اگر یہ تم نے نہیں کیا تو پھر تمہیں سزا ملے گی، اس طرح کی کوئی چیز؟ امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کی جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان پہ یعنی خلف میں تو ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، سلف میں اس طرح کی کوئی ایسی انفورسمنٹ میں تشدد کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے کیا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا نہیں ہے، میری آپ کی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، تو جیسے آپ نے کہا کہ یعنی بہت سے اور واقعات پیش آئے تو اس کی بھی ایک پاسبلٹی ہے کیونکہ ہمیں بعد میں گائیڈنس کے لیے۔ تو مین چیز یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر معاشرے کی ڈیولپمنٹ اور اس کی تربیت کلیکٹیولی ایک رخ پہ کی جائے تو یہ ایشوز پیدا نہیں ہوتے، لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، خوشی سے اڈاپٹ کرتے ہیں، کلچر کا حصہ بنتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو اپنی آئیڈینٹی کا، اپنی شناخت کا حصہ بناتے ہیں۔ بالکل صحیح، جی بالکل۔ لیکن تربیت میں بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کچھ ایسی فیملیز ہیں، میری اپنی فیملی جو کہ کینیڈا میں ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح سے شاید پردہ یا برقع کی طرف نہیں جاتے کہ ان بچیوں نے کینیڈا میں رہتے ہوئے اپنا ایک حجاب ہے اور بال کور کرنے ہیں، بازو پورے پہننے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ وکیل بھی ہیں، وہ ڈاکٹرز بھی ہیں، اور وہ سب کام کرتی ہیں۔ تو پیرنٹس کا یا سکولز کا یا وہ جو تربیت گاہیں ہیں، درس گاہیں ہیں، ان کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے کہ بچیوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے بھی ہے، اور اس سے آپ، اب وہ کہتی ہیں دس از اے پارٹ آف آر ڈریس کوڈ، تو اگر وہاں پہ کینیڈا میں کوئی ہمیں چھیڑتا ہے یا ان کو اسلاموفوبک ایکٹس کا بھی بڑا سامنا ہوا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے جسم کا اور کپڑوں کا حصہ ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ احکامات جو ہیں دین میں، شریعت میں، کچھ انفرادی اعتبار سے ہیں اور کچھ معاشرتی اجتماعی اعتبار سے ہیں۔ تو جو سوشل کمانڈمنٹس ہیں ان کا مقصد تمام معاشرے کی سیفٹی، سیکیورٹی، ان کی ویل بینگ، ان کی ہیلتھ، ہر چیز کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات دیے ہیں۔ جیسے لباس کا جو حکم ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بنی آدم کو جو لباس دیا گیا اس کا مقصد ہے کہ آپ کے بنانے پن کو ڈھانپنا، اور دوسرا مقصد ہے آپ کی زینت اور آپ کو یعنی آرائش انسان کی لکس۔ ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تو اگر آپ کو ایکچولی جو ہے ساری خیریں دنیا آخرت کی لینی ہے تو تقوی والا لباس اختیار کریں۔ اس میں جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ڈھانپیں گے، جتنا زیادہ تقوی کریں گے تو اتنا اللہ سے بھی زیادہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور معاشرے میں بھی ایک زیادہ خوبصورتی اور حسن آئے گا۔ اب فرانس نے امپلیمنٹ کیا کہ جی حجاب بین ہے، جی نہیں پہننا حجاب، تو یہ پھر ہم اس کا کیا کریں گے؟ کیونکہ وہاں پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا قانون ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسے، مطلب ویسے تو وہ فریڈم آف چوائس کے خلاف ہے، جیسے ہم نے جو ابھی مثال دیکھی یہ بھی فریڈم آف چوائس کے خلاف ہے۔ تو وہ تو کمپلیٹ ہپوکریسی ہے نا، یہ تو ان کے منافقت ظاہر ہوتی ہے اس سے۔ ان کا دیکھیں ان کے نظام میں کہیں نہ کہیں کانٹرڈکشنز آئیں گی، ہم ان کے کنٹیکسچل فریم ورک میں، ان کے نیریٹو میں نہیں بات کر سکتے، ہمیں گراؤنڈ اپ اسلامی نیریٹو اور اسلامی کنٹیکسچل فریم ورک میں آپ بات کریں گے تو ہر حکم کی ایک حکمت اور مصلحت نظر آتی ہے۔ اس کنٹیکسچل فریم ورک میں اسلامی احکامات دیکھیں گے تو وہ فٹ نہیں ہوتے اور پھر اس پہ کنٹروورسی، لیکن اس میں سوشل احکامات آ سکتے ہیں۔ میں اس کے اوپر آ رہی ہوں آپ کی طرف، آ رہی ہوں۔ کیا اس میں ہم سوشل کانٹیکسٹ ڈال سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دھماکے اتنے ہوتے تھے، سیکیورٹی کنسرنز تھے، ہمیں چہرے دیکھنے تھے، اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ ہٹاؤ حجاب ہٹاؤ، جس طرح کیوبیک میں ہوتا ہے کینیڈا میں، کہ انہوں نے کہا اتنی سیکیورٹی کنسرنز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی ایسا شخص نہ آئے، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون آ رہا ہے، کس کا چہرہ ہے، کیمرہ ڈیٹیکٹ کرے اس کو، تو اس زمرے میں بھی ہم یہ کہیں گے؟ ونس اگین یہ تو اس پہ یعنی دیر از اے لاٹ آف تھنگز جس پہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے نا۔ اگر آپ نے صرف چہرے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سارے لباس کو کھولنے کی کیا شرط سامنے آتی ہے؟ ایون کہ وہ سوئمنگ پول میں بھی جائیں تو ان کے جو ہے تو وہ برکینی پر بھی بین لگا رہے ہیں کہ وہ بھی نہ پہنے، تو اس لیے وہ ان کا کنٹیکسچل فریم ورک اس بیسس پہ نہیں ہے، ان کا صرف ایک اسلاموفوبک فریم ورک ہے جس کی بہت ہسٹری ہے، اس میں یورپ کی ایک ہسٹری ہے اینٹی اسلامک، اس میں جانے کا اس وقت سمیہ صاحبہ جی میں یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہی فرانس جس میں نقاب پر پابندی تھی، انہوں نے پھر کچھ دنوں بعد جب کورونا آیا تو پھر یہ پابندی لگا دی کہ جو ماسک نہیں پہنے گا تو اس کے اوپر بھی اتنا جرمانہ ہوگا۔
ہم نے پھر انہیں خط بھی لکھا تھا کہ یعنی یہ آپ کے اب ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے کہ ایک طرف آپ نے نقاب پر پابندی لگائی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ماسک ہے وہ تو ضروری ہے. ماسک بھی تو ایک نقاب ہے اور وہ ہے, اس سے بھی تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا نا, اگر کوئی دہشت گرد آ رہا ہے تو ماسک پہن کے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا نا. ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پھر نقاب پہنا دیا. تو مجھے ایک صحافی کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو ضرور اب اس بات کے اوپر یعنی احتجاج کرنا چاہیے کہ جو لوگ نقاب پہنتی ہیں کہ ان کو ہمیشہ نکو بنایا گیا, ان کو ہمیشہ یعنی رجت پسند اور بیکورڈنس اور دہشت گرد اور کس کس چیز کے ساتھ جوڑا گیا. اصل چیز جو ابھی بھائی نے بتایا کہ اسلاموفوبیا اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سی چیز کو کس کانٹیکسٹ میں ہم بیان کریں. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس کے اوپر ضرور مجھے بہت ہنسی آتی ہے ان کے. بالکل صحیح, ڈبل سٹینڈرڈ اور سب کے سامنے ہاں لاجیکل باتیں. بات ہو رہی ہے حجاب پہ یا فریڈم آف چوائس کے حوالے سے کہ اپنی ڈریس کوڈ کو آپ اپنے حساب سے اپنے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آپ اپنے اوپر لاگو کریں. اور اس حوالے سے حاشر صاحب آپ کی طرف ایک پوائنٹ لے کے آنا چاہوں گی اور سوال ہے بیسیکلی, ہم بھی ٹریول کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, خواتین کا بڑا ایک دفعہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسکارف پہنا ہوتا ہے, اب پاسپورٹ کی تصویر جو ہے وہ کہتے ہیں کان اس میں نظر آنے چاہیے تو اسکارف آپ کا کھلے گا. تو وہاں پر امیگریشن ڈیسک پہ جب وہ جاتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنا اسکارف ہٹائیں, ہمیں کان دکھائیں, اپنا پورا چہرہ دکھائیں, ماسک ہٹائیں, نقاب کھولیں. تو ایسی سچویشن میں پھر اب خواتین کو یا مسلم خواتین کو کیسے اس سے ڈیل کرنا چاہیے, کیونکہ ٹریول بھی کرنا ہے, مجبوری ہے. دیکھیں جہاں تک انسان کو کی جو ذمہ داری ہے کہ جن سرکمسٹانسز میں وہ اللہ کے حکم کو جتنا زیادہ پورا کر سکتا ہے اور کس لیول تک کر سکتا ہے تو وہ اس کی کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. تو اگر وہ اپنی طور سے وہاں ریکویسٹ کر لیں, ہم بھی کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی فیمیل ان کو دیکھ لیں یا ہم اس لائن میں اپنی لیڈیز کو کہتے ہیں وہ وہیں پہ جاتی ہیں جہاں پہ کوئی فیمیل چیک کر رہا ہو تو تھوڑے سے وہ پرائیویسی میں وہ اس کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. صحیح, اگر if there's no choice تو پھر ایگزیکٹلی. جی میں اور وہ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اس بات کا. ہر جگہ پر وہ جب مجھے چیک کرتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے وہ اپنے جو فیمیل ہیں وہ روم میں لے جاتے ہیں اور ہم چیک کروا لیتے ہیں. اکثر چیکنگ ہوتی ہے اور وہ ہمیں بہت احترام کے ساتھ وہ پیش صحیح ہے, کرنے والا جو ہے وہ ہر جگہ کر لیتا ہے اور اس کو فیسیلیٹیشن نہیں مل جاتی ہے. اس پہ اگر میں ایک دو اپنا پرسنل کوئی اس میں مشکل کبھی نہیں پیش آئی. اچھا آپ کو مشکل نہیں پیش؟ یہ تقریباً 20-21 سال پرانا واقعہ ہے. میں اپنی وائف کو جب شادی ہوئی تو ہم یو ایس میں رہتے تھے, سیاٹل سے اورگن گئے تھے, تو بڑی خوبصورت جگہ وہاں پہ. تو ایک پیٹرول اسٹیشن پہ رکے تو ان کو واش روم یوز کرنا تھا. تو میں جب پے کرنے کے لیے اندر آیا میں نے پوچھا کہ ہیو یو سین مائی وائف, تو وہ کہتا ہے کہ the one who looks like an Arabian princess, she went to the bathroom. تو یعنی وہ نا اس کو کہہ رہی ہے Arabian princess لگ رہی ہے. اور پھر دوسرے جب بیڈ اینڈ بریکفاسٹ پہ پہنچے, وہاں کی جو ریسیپشنسٹ تھی, جو لیڈی تھی اونر, وہ مجھے اس نے الگ سے کہا کہ آپ کی اہلیہ بہت خوبصورت ہیں اور ان کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو بھی کور کریں. یہ ایک اورگن کے چھوٹے سے قصبے میں ایسٹوریا میں جس کا کبھی اسلام سے ایکسپوجر نہیں ہوا, ایسی خاتون, اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ اتنی خوبصورت ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو بھی. بنیادی حیا جو ہے وہ تو کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے نا, یہ فطری چیز ہے. ہم نے اپنے گھر میں حجاب کو یا پردے کو یا اسلامک ڈریس کوڈ کو امپلیمنٹ کرنا ہو اپنے بچوں پر, تو اس کے لیے کیا ٹپس دیں گی آپ؟ اور رائٹ ایج کون سی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے؟ دیکھیں ان کو نا اللہ سے محبت سکھائیں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت سکھائیں. جو میں نے ابھی آپ کو کہا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین محبت کے ساتھ نافذ کیا, اور وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا, محبت فاتح عالم. ہمیں کبھی بھی اپنے گھر میں اور کبھی اپنی پارٹی میں, کبھی اپنے ماحول میں, کبھی ہمارے ساتھ کسی نے زبردستی ہمیں نہیں کہا. میں ابھی ایک بچیوں کا گروپ کے ساتھ اسی حجاب پر ڈسکشن ہو رہی تھی, تو میں نے کہا میں جب پہلی مرتبہ آج سے کوئی 25 سال پہلے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر اتری تو میں نے نا نقاب, مجھے لوگوں نے پورے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے تو مجھے اپنا آپ بڑا عجیب لگا, اور میں کبھی نقاب نیچے کروں کبھی اوپر کروں. میرے ابو بڑے ہی شفیق تھے, تو انہوں نے مجھے تھوڑی دیر تو دیکھا, پھر کہا بیٹا میں نے تو کبھی تمہیں فورس نہیں کیا,
لیکن اگر تم نے نقاب کرنا ہے تو بھی بولڈلی کرو، اور اگر نہیں کرنا تو بھی بولڈلی نہ کرو، زبردست، بالکل لیکن یہ نہ کرو کہ کبھی اوپر کر رہی ہو کبھی نیچے کر رہی ہو، یا تمہیں خود نہیں ہے اپنے اوپر یقین کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کنفیوژن میں وہ نہ دن ہے اور آج کا دن ہے مجھے اپنے نقاب کے اوپر ہمیشہ فخر ہی محسوس ظاہر ہوا ہے ہے۔ قاضی حسین احمد مطلب صاحب جیسی شخصیت نے آپ کو یہ بات کی تھی تو ظاہر ہے اس میں تو فخر کرنا بنتا ہے۔ حاشر صاحب میں رولز آپ کو یہ اچھا، کہہ رہی اس میں یوں ہوں ہے کہ کسی کہ کو زبردستی نہ کریں، لیکن محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت سکھائیں، ان کے احکام کے ساتھ محبت خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح جی حاشر صاحب۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسکول میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو تعلیم سے تعلق ہے کہ ایک حیا کی ایکسیپٹنس کا ایک پرانا پروگرام بنا ہے بچوں کے لیے نا، جس میں وہ اس کو نیچرلی ایکسیپٹ کریں، اور یہی ہم پیرنٹس کو بھی یہی ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ پری اسکول سے ایک چیز شروع ہوتی ہے، فار ایگزامپل کہ جب آپ واش روم جائیں، بچہ جو ہے چھوٹا اب یہ خود سے پوٹی ٹرین ہو گیا، اب یہ باتھ روم جا رہا ہے، تو میک شیور کہ دروازہ بند ہو، آپ اکیلے جائیں، تو ادھر سے بات شروع ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ آپ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اب آپ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں تو پرائیویسی میں کمرہ بند کر کے آپ کپڑے کسی کو بھی اندر نہ آنے دیں۔ جب یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں ادھر سے بیس بنتا ہے۔ آگے پھر یہ کہ جیسے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی بات سامنے ان کے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ جیسے آپ کھڑے ہوئے ایک دم سے نا تو اپنے لباس کو ٹھیک کر لیں۔ یہ جب سٹیپ بائی سٹیپ ایسے چل رہے ہیں نا آپ، پھر اس کے بعد آگے کے گریڈ 3 میں پھر اسکارف ان کے لیے مینڈیٹری ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے جو ریوارڈز ہیں اور اس پہ جو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس کی ایک ترغیب گریڈ 2 تک گریڈ 3 تک یہ چلتی ہے۔ پھر یہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بھی اچھا جیسے ہاتھ ملانا مردوں کے یعنی کہ بھائی ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک بیریئر کریٹ ہو جاتا ہے۔ جب بیریئر حجاب کا مطلب ہی بیریئر ہے ایکچولی، تو ایک بیریئر جب کریٹ ہو جاتا ہے اس میں ایک تحفظ اپنا اور ایک سیلف رسپیکٹ آتی ہے۔ الٹیمیٹلی جیسے وہ گرو کرتے ہیں اور ان سے کہ وہ اپنا لباس سلوا رہے ہیں تو بھائی ڈھیلا ڈھالا ہو ایٹسیٹرا ہو، آپ اپنا چوز کر رہے ہیں، ساتھ میں اسکارف بھی چوز کریں یا دوپٹہ بھی چوز کریں، وہ بھی جو ہے نا مطلب ان کو ایک چوائس ملتی ہے۔ پھر ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے مرد ہیں وہ اپنی بچیوں اور اپنی بہنوں وغیرہ جب وہ لباس اسلامک ڈریس کوڈ کے مطابق حیا والا لباس پسند کر تو ان کو کمپلیمنٹ کریں کہ آپ یعنی، اور یہ چیز بہت ہمارے معاشرے میں معیوب سی چیز ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ تم اچھی لگ رہی ہو، حالانکہ یہ چیز خود جو ہے ایک یعنی کہ ایک ادب کا ایک پہلو ہے۔ جب آپ نیگیٹیولی ان کو کہتے ہیں کہ یہ اس میں یعنی ان کو منع کرتے ہیں تو پھر اچھا کرنے پہ آپ پازیٹیو کیوں نہیں ری انفورس کرتے؟ تو جب ان کو سننے کو کمپلیمنٹ سننے کو ملیں گی ان کا اور دل چاہے گا۔ اور الٹیمیٹلی یہ چیز ہے کہ میں یہ لباس اس لیے پہن رہی ہوں کیونکہ میں اپنے اللہ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، یہ نہیں کہ بھئی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں فلاں، یہ ایک سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ اصل چیز ہے کہ مجھے اللہ اس لباس میں پسند کرتا ہے اور میرا مقصد اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ جو ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ڈرائیو کرتی ہے کہ لڑکیوں کو کہ وہ خود سے جو ہے اس کو پسند کریں، اور صرف لڑکیوں کی بات نہیں، لڑکوں کی بھی بات ہے، یہ ساری چیزیں ان کو فٹ کرتی ہیں۔ چست لباس لڑکوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، یا اپنے آپ کو ایکسپوز کر دینا، یا جیسے یعنی آدمی کوئی ایسا گیم کھیل رہا ہے کہ جس میں اس کی جو ہے نا چیز انکور ہو جائے، تو لڑکوں کو بھی اس چیز کی اتنی ہی احتیاط کرنی ہے جتنی لڑکیوں کو کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔